السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز. ناظرین، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ان نوجوان سیاستدانوں کو آگے لے کر آؤں جو ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اپنے علاقے میں، اپنی گلی میں، اپنے حلقے میں کہیں نہ کہیں ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بہتری ہو سکے. تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان کے ایسے ہی نوجوان سیاستدان جن کا تعلق ایک پاکستان کے کافی زیادہ بڑے سیاسی گھرانے سے ہے، میرے ساتھ موجود ہیں عادل ملکانی صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thank you for having me, Shah Shiraz, at your program. تو بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں ادھر بلایا. سو پلیز جو آپ آج جو پروگرام ہے پلیز پوچھیں. سر تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. سر آپ کا تعلق ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. آپ کے والد صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور آپ کے بھائی ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کے لیے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، لیٹس اسٹارٹ وتھ جیسے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال کیا. سو پیپلز پارٹی کا جو بلیف ہے، جو کہ ویژن ہے، اٹس پیور ڈیموکریٹک. سو پیپلز پارٹی اٹس لائک مور دین، ان کی ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے جو کہ سرونگ پیپل آف پاکستان اینڈ رائٹ ناؤ سرونگ پیپل آف سندھ ان ٹرمس آف پروونشل گورنمنٹ. سو پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب، دین اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، تو ان کی ایک لیگیسی ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے جو ہے نا ڈیموکریٹک پرنسپلز کو اور سوسائٹی ویلفیئر کو، کمیونٹی ویلفیئر کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پروموٹ کیا ہے. اور ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ہسٹری میں، جو کہ جب بھی پاکستان کی ہسٹری آگے لکھی جائے گی، فیوچر میں جو بھی پاکستان کی ہسٹری لکھی جائے گی، اس میں پیپلز پارٹی کا ذکر اگر نہیں ہوگا سو ایک طرح سے یہ چیز اچھی نہیں ہوگی، بیکاز ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشنس ہیں پاکستان میں، ویدر اٹ از ایجوکیشن، ویدر اٹ از 17 سسٹینیبل گولز ہیں، جینڈر ایکویلٹی ہے، اور میرٹ بیسڈ پہ چیزیں کرنا ہوتی ہیں، اور انہوں نے بہت ایک طرح سے پالیٹکس کو بہت اچھی طریقے سے پروموٹ کیا ہے. جی سر، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نوجوان لیڈرز، نوجوان قیادت ابھر کے سامنے آ رہی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان قیادت کا کتنا بڑا رول ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں، پاکستان کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا فیکٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مور دین 64% جو ہے پاکستان میں انڈر دی ایج آف 30 پاپولیشن ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، مور دین 50% آف دا پاپولیشن آف پاکستان انڈر دی ایج آف 30. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں کتنی نوجوان لوگ ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ پاکستان میں اب آہستہ آہستہ نوجوانوں کا جو ہے نا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ان ٹرمس آف پالیٹکس. تو پالیٹکس میں نوجوان لڑکے آئیں گے، نوجوان جو ہے نا لوگ آئیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ ایک طرح سے ان کی ایک انرجیٹک ایک ان کی جو ہے نا کنٹریبیوشن ہوگی، وہ اچھے طریقے سے فاسٹ پیسڈ وے میں جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. جیسے فار ایگزامپل میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایگزامپل دوں. بلاول صاحب نے ابھی ریسنٹلی، ماشاء اللہ سے اگر ہم بہت پرانی بات نہ کریں، ریسنٹلی کریں، تو انہوں نے بلاول صاحب نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی. جیسے ہی واز بیفور، کچھ سال پہلے جب وہ فارن منسٹرز تھے، انہوں نے بہت اچھی ساری اسپیچز کی، اچھی ساری ڈپلومیٹک فرنٹس پہ انہوں نے جو ہے بہت ساری کامیابی حاصل کی، پاکستان کا اچھا نام روشن کیا. اور ریسنٹلی بہت ساری جو انڈیا پاکستان کا ایسکلیشن ہوا، اس پہ پاکستان کو بہت سپورٹ کیا. تو ینگ خون جو ہے وہ اگر پاکستان میں آئے گا تو یہ پاکستان کو ہی فائدہ، ایونچولی پاکستان کو فائدہ ہے. پلیز. تو سر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا تعلق پاکستان کی ایک بڑی سیاسی فیملی سے، آپ کے والد صاحب بھی منسٹر رہے ہیں، آپ کے بھائی ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والد صاحب کا ویژن یہ تھا، آپ کا ویژن یہ ہے، بھائی کا ویژن یہ، کس طرح سے آپ اپنے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ شراز صاحب، ہماری فیملی کا جہاں تک تعلق ہے، الحمدللہ وی آر ان دا لینڈس آف ٹھٹا سجاول مور دین 100 years. سو میرے گرینڈ فادر مامو خان ملکانی، ہی واز اے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ان 1953. ہی واز MP in 1997, and then my father joined politics in 1979, and he became MPA in Provincial Sindh Assembly in 85. Then he also became Minister for Culture Tourism in 1990. پھر اس کے بعد ہمارا ایک پولیٹیکل سلسلہ ٹھٹا سجاول میں جاری رہا، جس میں میرے چاچو ہیں، انکل ہیں، حاجی عثمان ملکانی. ہی ریمینڈ مائنز اینڈ منرل کے منسٹر رہے. ہی ریمینڈ دا فرسٹ میئر آف ڈسٹرکٹ سجاول.
اور دین رائٹ ناؤ الحمدللہ ہماری لیگیسی جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں دانش ملکانی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ہی از ینگیسٹ میئر اینڈ چیئرمین آف ڈسٹرکٹ سجاول. ہماری ایک فیملی کی ملکانی فیملی کی ایک سوچ رہی ہے کہ پبلک ویلفیئر سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کسی بھی طرح سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو ہمارے والد صاحب بابا جو ہے وہ کہتے تھے کہ انسان کا جو پیدا ہونا ہے ایک ویژن ہونا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی خدمت کرے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے, انہوں نے کہا ہے ہم مسلمانوں کے کہ آپ سوسائٹی کی مدد کریں, آپ کی ذات سے دوسری ذات کو فائدہ ہو. تو ہماری فیملی کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم کسی نہ طریقے سے, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے وے میں ہو, چاہے وہ واٹر انفراسٹرکچر کے وے میں ہو, کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے نا پبلک ویلفیئر کے بارے میں سوچیں اور ان کے لیے کام کریں. اسی طرح سے مور دین 100 ایئرس سے ہمارا فیملی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے ان ڈسٹرکٹ سجاول, ٹھٹا, بدین اینڈ ٹنڈو محمد. سر آپ نے ڈسٹرکٹ سجاول بدین کی آپ نے بات کی, سر ایک کلائمیٹ چینج کا مسئلہ کافی زیادہ میں ابھر کے سامنے آ رہا ہے. پاکستان میں بارشیں اتنی ہو رہی ہیں, سیلاب آ رہا ہے, تو سر کلائمیٹ چینج ہمیں کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے اور ہمیں اس کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے آپ کو اس بارے میں کافی زیادہ نالج ہے, جب بھی میں نے یہ سوال کیا. آپ نے بڑا اچھا سا ٹاپک, میں بہت اچھا ٹاپک چھیڑ دیا ہے. کلائمیٹ چینج از ویری کلوز ٹو مائی لائک فیلڈ, اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں پبلک پالیسی ٹورڈز کلائمیٹ چینج. سو دا تھنگ از کہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں گا. سو فرسٹ آف آل پاکستان جو ہے ایک کاربن ایمیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں لیس دین 1% جنریٹ کرتا ہے, وچ از نتھنگ ایٹ آل. تو ڈسپائٹ 1%, لیس دین 1% کاربن ایمیشن جنریٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کے اندر, ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ کہ پاکستان از دا موسٹ ولنریبل نیشن ان دا ہول ورلڈ ٹورڈز کلائمیٹ کیٹاسٹرافی. سو اسپیشلی ہمارا جو لاڑ بیلٹ ہے, جو ٹھٹا سجاول بدین والا بیلٹ ہے, اٹس جسٹ بسائڈ دا کوسٹ لائن, اٹس جسٹ بسائڈ دا عربین سی. تو جب بھی کوئی فلڈ آتا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ ہم ہوتے ہیں. تو ایک حکمت عملی ہونی چاہیے فرام گورنمنٹ آف پاکستان, جس سے جو رورل بیلٹس ہوتے ہیں, جو کوسٹل بیلٹس ہوتے ہیں, ان کو ایک طرح سے فلڈ ریلیف دینا چاہیے, جس میں گورنمنٹ آف سندھ نے بہت کچھ کیا along with یونائٹڈ نیشن فلڈ ریلیف, پاکستان ریزیلینٹ ریلیف. یہ جو پروجیکٹس ہیں سندھ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں تھرو میئرس, چیئرمینس اور تھرو منسٹرس, ایم پی ایز, ہمارے یہاں سی ایم صاحب کی طرف سے بہت چلتے رہے ہیں. تو لیکن بہت ہی مطلب ایک طرح سے ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اسپیشلی دا رورل ایریاز, کوسٹل بیلٹس جو ہوتے ہیں, ان کو سب سے پہلے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں کہ سب سے پہلے اگر کوئی افیکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, فلڈ ہوگا تو ڈسپلیسمنٹ ہوگی, جینڈر ایکویٹی کا مسئلہ وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے, بہت سارے کرائسس پیدا ہو جاتے ہیں, امپلائمنٹ کا ایشو ہوتا ہے. سو کلائمیٹ کو ٹیکل کرنا اٹس ریئلی امپورٹنٹ. سر کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا, کیا پالیسیز ہونی چاہیے, میں فی الفور کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ان تمام معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل آپ کو جو ہے نا ہمیں بڑے جو ممالک ہیں ان سے ایگزامپلس لینے چاہیے. فار ایگزامپل نیدرلینڈ ہے, سنگاپور ہے, جب ان کے پاس فلڈس آتے ہیں, سونامیز آتی ہیں, تو ان کے پاس پرومپٹ بیسس پہ ان کے پاس ایک میکینزم ہوتا ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرتا ہے. ہم آلریڈی کر رہے ہیں, ہمیں لیکن امپروومنٹ کی طرح ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے, تاکہ وہ نمبر 1 ہم ٹیکنالوجی ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ بھائی فلڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آلریڈی ہے, لیکن ہمیں اعلیٰ ٹیکنالوجی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ بھائی فلڈ آ رہا ہے, تاکہ آن دا ٹائم بیسس جو ہے نا ہم جو ہے لوگوں کو ایک پراپر وے میں ہم ڈسپلیس کر سکیں اور ان کو ایک طرح سے ریلیف دے کریں, تاکہ وہ اس چیز کی وٹنس نہ بنے. اور بھی بہت سارے اقدامات ہیں فلڈ ریلیف کے لیے. لوگوں کو ٹینٹس دینے چاہیے, لوگوں کو جو ہے پریپیئرڈ میلز دینی چاہیے, لوگوں کو جو ہے فلڈس کی وجہ سے یا ٹورناڈوز کی وجہ سے لوگوں کی امپلائمنٹ کا ایشو ہوتا ہے, امپلائبلٹی لوز ہو جاتی ہے, پھر ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا, ان کے پاس کچھ کمانے کو نہیں ہوتا. تو یہ ایک میکینزم ہونا چاہیے, دیر از اے پراپر لسٹ آف دیٹ, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے. سر آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں, آپ کا سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. سر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان میں نوجوان کافی زیادہ ڈپریس نظر آ رہے ہیں, کافی زیادہ مایوس ہیں, جابز نہیں مل رہی, اس کے علاوہ دیگر فائنینشیل ایشوز ان کے سامنے آ رہے ہیں. تو سر کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو جو اس طرح کی ڈپریس سچویشن میں نہ پڑے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ ان کا یہ ہوتا ہے نشے کا ہمارے ملک میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, ڈرگز, نوجوان نسل دن بدن زیادہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
سر آپ کا کیا پوائنٹ؟ آپ نے بڑا اچھا ایک سوشل پوائنٹ آف ویو ریز کیا ہے. آئی ووڈ لو ٹو آنسر دس کوشچن. دیکھیں برین ڈرین کا بہت ایشو ہے پاکستان میں. آئی ووڈ بی دا وائس ینگر وائس فار دا پیپل ینگسٹرس آف پاکستان کہ انفارچونیٹلی آئی اسٹیٹ دا فیکٹ کہ یہاں پر اس ملک میں 4,000 سے زیادہ پی ایچ ڈی ہولڈرز ان امپلائڈ ہیں. سو آپ اندازہ لگیں جو بیچلرس گریجویٹس ہوں گے, جو ماسٹرس گریجویٹس ہوں گے, ان کا کیا حال ہوگا. تو یہاں پر ہمیں کمپنیز کو ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے. ہمیں ان کی جو سی ویز ہیں وہ ایکسپیرینسڈ کے بیس میں ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے, ان کا ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے, ان سے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے چاہیے, ان کو پروڈکٹیو رپلائز کرنے چاہیے تاکہ وہ اس ملک سے نہ بھاگیں. بیکاز آئی ڈونٹ ہیو, میرے پاس فیکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے پراپرلی, بٹ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس ملک سے جا رہے ہیں, نوجوان لوگ. تو کسی بھی کنٹری کی بیک بون ہوتی ہے اس کی یوتھ, کیونکہ ہماری 64% یوتھ ہے انڈر دا ایج آف 30. تو ہمیں کچھ اسٹیپس لینے چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو یوتھ کے لیے کچھ اسٹیپس لینے چاہیے. میرٹ بیس سسٹم لے کے آنا چاہیے, کرپشن ختم ہونی چاہیے تاکہ میرٹ بیس سسٹم پہ لوگ آ سکیں, کوالٹی لوگ آ سکیں تاکہ پروڈکٹیو آؤٹ کم ہو ہمارے ملک کے لیے. سر ہم دیکھ رہے ہیں لیک آف ٹالرنس بھی نوجوانوں میں کب سارا بڑھتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر کسی بھی سیاسی جماعت کے آپ سپورٹر ہیں, کچھ بھی لکھ دیں, اس وقت سپورٹر جو بھی ہوں گے آپ کو گالیاں دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. تو سر لیک آف ٹالرنس کا کیا ایشو ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے کہ بد تہذیبی اتنی زیادہ معاشرے میں کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں شاہ شیراز صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمارے یہاں ویلیو کلچر جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے بڑوں کے ٹائم پہ ویلیوز کا سسٹم ہوتا, ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا بہت خیال ہوتا تھا, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک تو دینی تعلیمات جو ہماری اسلامک جو ایجوکیشن ہے ہم اس کو دیکھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا فرمایا, فرسٹ آف آل. سیکنڈلی ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کو پروفیشنلی ڈیل کرنا چاہیے ریدر دین پرسنلی. پالیٹکس میں آج کل ٹی ویز میں آ رہا ہے کہ ایم پی ایز آپس میں لڑے ہوئے ہیں, ایم این ایز آپس میں لڑے ہوئے ہیں, مار رہے ہیں. سو دس از کائنڈ آف ٹاکسک انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یہ کوئی ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہے. اگر وہ ٹی وی پہ یہ لوگ لڑیں گے جو لیجسلیٹو جو پالیسی میکرز ہیں, تو سوسائٹی جو آگے دیکھنے والی جنریشنز ہوں گی تو ان پہ بہت گندا اثر پڑے گا. سو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں ہم اپنے کولیگس کو, اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کو جو ہے نا ایز اے پروفیشنل ٹریٹ کریں کہ بھائی ان کا ایک اپنا اوپینین ہے, ہمارا ایک اپنا اوپینین ہے, ہم ایک دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کریں ریدر دین ہم پرسنل ہو کے اور جو ہے نا اٹیک کریں. سر لاسٹلی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. سر عادل ملکانی صاحب اگر ان فیوچر پاور میں آتے ہیں تو عادل صاحب کے اس ویژن کے ساتھ پاور میں آئیں گے, اور نوجوانوں کو کیا میسج ہوگا آپ کا؟ شراز صاحب, میرا تو ویژن شروع سے ہی جو ہے نا ایک ہی تھا کہ پبلک پالیسی, پبلک ویلفیئر اور کمیونٹی ویلفیئر کے لیے. میں نے یہ جو موٹیویشن حاصل کی اپنی فیملی سے, فادر سے حاصل کی, اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کو خوش کرنا کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو. جیسے میرے فادر نے روڈ انفراسٹرکچرس بنوایا, بہت پرابلم ہوتی تھی, کوئی بیمار بندہ ہو جاتا تھا ڈسٹرکٹ سجاول سے کراچی پہنچنے تک, لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی تھی, تو میڈیکل فیسلٹیز والے صاحب نے دیں. ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا. آئی ایم گلیڈ کہ بہت ساری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ والے صاحب نے ہمارے بنوائی, جو کہ ان سے ہم نے لرن کیا. اپنے بھائی جو ہیں دانش ملکانی, وہ اسپورٹس پہ بہت دھیان دے رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا گورنمنٹ آف سندھ پیپلز پارٹی کے توسل سے ہم نے جو ہے نا پیپلز پارٹی نے سجاول میں ایک بہت بڑا اسپورٹس گراؤنڈ بنایا تاکہ یوتھ کو ہم پروموٹ کریں. ایجوکیشن ورلڈ بینک سے مل کر گورنمنٹ آف سندھ نے بہت پرووائڈ کی ہے. تو ہمارا ویژن فیملی کا ایک ہی ہے, جیسے لیگیسی کنٹینیو ہوتی جا رہی ہے, کہ ہم لوگوں کا کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کر سکیں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ امپلائبلٹی ہو. تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کا بھلا ہو سکے اور ملک میں سے جو ہے نا ایکسٹریمزم ختم ہو, لوگوں میں سے جو ہے نا ان امپلائبلٹی ہے وہ ختم ہو, اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. سر یوتھ کے لیے کیا میسج ہے لاسٹلی؟ سر یوتھ کے لیے میسج یہ ہے کہ آلویز ورک ہارڈ. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. نیور گیو اپ, نیور ایور گیو اپ. مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرے والد صاحب بھی مجھے یہ کہتے تھے یوتھ کے لیے یہ ہے کہ کنسسٹنسی رکھیں. جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ آج کامیاب اس لیے ہیں کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ اتنے نہیں تھے, لیکن وہ ان کی کنسسٹنسی اور ہارڈ ورک جو تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہے. سو یوتھ کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے محبت کریں اور کوشش کریں کہ اسی ملک میں جابس اگر نہیں ملتی تو کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھول لیں.
لیکن پاکستان کو سپورٹ کریں. بہت سارے آپشنس ہیں, گورنمنٹ, سول سروسز, کارپوریٹ جو ہے نا ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ جا سکتے ہیں. تو ہوپ فلی. عادل صاحب ایک بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے گلوبل چینجنگ ورلڈ آرڈر کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں. سر اس بارے میں آپ سے ویوز جاننا چاہوں گا, اس کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات؟ شاہ شراز صاحب, چینجنگ گلوبل آرڈر جو ہے رائٹ ناؤ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جیسے کہ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں, جیسے رشیا اوکرین وار, جیسے کہ اسرائیل اینڈ پیلسٹین وار, جیسے انڈو پیسیفک وار لگی پڑی ہے جس کے اندر آکس, کوارڈ, چائنا ورسز امریکہ, ٹریڈ وارز لگی ہوئی ہیں. تو گلوبل ایک انسرٹنٹی ہے پوری دنیا کے اندر, جس کی وجہ سے اپس اینڈ ڈاؤنس بہت ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, ویدر اٹ از اکنامی, ویدر اٹ از اے ڈپلومیٹک چینج, ویدر اٹ از اے ٹیکنالوجیکل چینج. تو چینجنگ گلوبل آرڈر میں آئی کم ٹو دا پاکستان پرسپیکٹو کہ ہمیں پاکستان کو چاہیے کہ ہم جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے ہم اس کے حساب سے جو ہے نا ہمیں چلنا چاہیے. ہماری ایک پرابلم رہی ہے پاکستان کی, ہماری بڑی انسرٹن فارن پالیسی پاس میں رہی ہے. اس میں ہماری غلطی کم دینی چاہیے کیونکہ ہماری جو سراؤنڈنگ ہے, اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہماری بہت امپورٹنٹ تو ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت پرابلمس تھی. ہم بہت سارا عرصہ جو ہے جیسے فار ایگزامپل کیٹاسٹرکس 70s ہماری تھیں. ملیحہ لودھی میڈم کی ایک کتاب ہے, میں اس کو کوٹ کروں گا اس بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے, پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی. تو انہوں نے 2024 میں جنوری فیبرری میں ان کی پبلش ہوئی, تو میں نے فوراً وہ کتاب پڑھی. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے کون سے انفلیکشن پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ابھی جو ہے نا جس سطح پہ کھڑا ہوا ہے, پرابلمس ہیں ہمارے, بڑے چیلنجز ہیں. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری جو 70s تھی اس میں ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے 91 میں جب گلوبلائزیشن کا دور آیا تو ہم گلوبلائزیشن سے پراپر فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ ہم IMF کے اندر گل مل گئے تھے, اور IMF کے رولز کے چکروں میں پھر 1999 میں ہم نے نیوکلیئر جو ہے نا ٹیسٹ کیا, اس کی وجہ سے ہمارے اوپر سینکشنز آ گئے. پھر 2000 کے بعد ہمارے پاس وار اینڈ ٹیرر میں چلے گئے, تو ہم صحیح طرح سے گلوبلائزیشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, اور دنیا نے بہت فائدہ اٹھایا. تو چینجنگ ورلڈ آرڈر جس طرح سے ابھی جتنی پیس میں جا رہا ہے دنیا میں جو ہے نا کمیونزم, کمیونسٹ ریجیمز اور لبرلزم آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. فرانسس فوکویاما تھے ایک, 1991 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری, کہ اب جو ہے نا آخری آئیڈیالوجی ہے دنیا کو چلانے کے لیے وہ لبرلزم ہے, جو کہ ابھی ریسنٹلی نظر آئی ہے کہ لبرلزم اب فیل ہو رہی ہے. تو یہ کانسٹنٹ چینجز دنیا میں سراسر ہوتی جا رہی ہیں, تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں پاکستان کو اکارڈنگلی پالیسیز چوز کرنی چاہیے, جو کہ ابھی ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے ابھی ڈپلومیٹک انڈیا کے خلاف بہت اچھا ون کیا ہے, بہت اچھا ون کیا ہے. چائنا بھی ہمارے ساتھ, امریکہ بھی ہمارے ساتھ, تو کافی زیادہ بہتر حالات ہمارے ہو چکے ہیں. تو آئی ایم ہوپ فل کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی کرے اور ہمیں کامیابی ہمیشہ دیتا رہے. جی سر, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین, ہم نے پوری گفتگو سنی. میری امید ہوتی ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان لیڈرز کو سامنے لے کر آؤں, ان کا ویژن, ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں, تاکہ آپ ان سے کچھ سیکھنے کو حاصل کر سکیں, ان سے کچھ موٹیویشن حاصل کر سکیں. پروگرام پسند ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.